السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائز سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 55 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر کے بعد کفار کا جوش انتقام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر میں شکست کھانے کے بعد کفار مکہ کے دلوں میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی اور پوری مشرکین مکہ رسول اللہ کے خلاف ہانڈی کے پانی کی طرح کھولنے لگے۔ کفار مکہ کا سردار ابو سفیان بنے اور یہ قسم کھائی کہ جب تک بدر کا بدلہ نہ لے لوں گا اس وقت تک سر میں تیل نہ ڈالوں گا اور نہ ہی غسل کروں گا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک بدر کا بدلہ نہ لوں گی تب تک زینت نہیں اختیار کروں گی۔ غزوہ بدر کے 2 مہینے کے بعد ابو سفیان نے 200 سواروں کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کر دیا۔ جب رسول اللہ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ مقابلے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ نکل پڑے۔ اسلامی فوج کی آمد کی خبر سنتے ہی ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ بھاگ نکلا اور بدحواسی میں اپنے ستوں کی تھیلیاں راستے میں پھینکتا گیا۔ مشرکین کے علاوہ مسلمانوں کے دشمن یہود مسلمانوں کا غزوہ بدر میں فتح دیکھ کر بدحواس ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو ملی فتح سے جل بھن رہے تھے، جیسا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے تم اہل ایمان کا سب سے زبردست دشمن یہود کو پاؤ گے اور مشرکین کو۔ اس کے علاوہ مدینے کے گرد و نواح کے بدو جو لٹیرے قسم کے تھے اور جنہیں اسلام و کفر سے کوئی سروکار نہیں تھا، مسلمانوں کے دشمن بن بیٹھے، کیونکہ انہیں خطرہ ہو گیا کہ مدینہ بھی اگر ایک مضبوط حکومت بن گئی تو ان کی رہزنی کا کام بند ہو جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو اپنی عزت بچانے کی خاطر کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آتا دیکھ کر اسلام قبول کر لیتے۔ اگر عبداللہ بن ابی اور اس کے رفقا بھی تھے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشوں، وسوسوں کاریوں اور لڑائیاں بھڑکانے کے کام میں لگے رہتے۔ اس طرح مسلمانان مدینہ غزوہ بدر کے بعد چاروں طرف سے خطرے میں گھر گئے اور ہر فریق نے اپنی اپنی طور پر مسلمانوں سے دشمنی شروع کر دی۔ ان خطرات سے نپٹنے کے لیے مسلمانوں نے اہم اقدامات کیے، جس سے رسول اللہ کی قائدانہ عبقریت کا یہ پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر کے بعد مدینے کے شعبہ اطلاعات نے رسول اللہ کو یہ خبر دی کہ قبیلہ غطفان کے شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ یہ خبر سن کر رسول اللہ 200 سواروں کے ساتھ ان کے منازل قدا پر اچانک پہنچ گئے۔ اس اچانک حملے سے بنو سلیم میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنے 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے، جس پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا۔ رسول اللہ نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد صفوان بن امیہ نے، جس کا باپ امیہ اور بھائی علی دونوں جنگ بدر میں مارے گئے تھے، عمیر بن وہب حجمی کو خفیہ طور پر آمادہ کیا کہ وہ رسول اللہ کو قتل کرے، اور وہ بھی مدینے میں جا کر معاملہ یوں طے ہوا کہ صفوان ان کا قرض ادا کرے گا، جو قرض عمیر بن وہب حجمی کا پہلے سے تھا، اور اس کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرے گا۔ پھر عمیر بن وہب زہر آلود تلوار لیے مکہ سے مدینہ پہنچا، لیکن ابھی وہ مسجد نبوی کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھائی رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر اس پر پڑی اور انہیں شیوا گزرا۔ وہ عمیر بن وہب کی تلوار کا قبضہ پکڑ کر آپ کے پاس اسے لے گئے۔ آپ نے فرمایا، عمر تم عمیر بن وہب کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے اسے قریب بلا کر پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ عمیر نے جواب دیا کہ میرا بیٹا وہب بن عمیر قیدیوں میں شامل ہے، اسے چھڑانے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھ پر رحم کریں اور میرے بیٹے کو آزاد کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا، تم کو صفوان نے میرے قتل کے لیے بھیجا ہے؟ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے قریش کے جو مقتولین بدر کے کنویں میں پھینکے گئے ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے
تو میں یہاں سے مدینہ جا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارا قرض اور تمہارے اہل و عیال کی ذمہ داری بشرطے کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر بن وہب نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ اس بات کو میرے اور صفوان اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لہٰذا مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا آپ تک کسی نے نہیں پہنچائی۔ پھر عمیر بن وہب نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ ادھر مکہ میں صفوان بن امیہ کہتا پھرتا تھا کہ تم لوگ جلدی ہی ایک ایسی خوشخبری سنو گے کہ بدر کا غم بھول جاؤ گے، اور عمیر کے متعلق مدینہ آنے جانے والوں سے پوچھتا رہتا تھا۔ بالآخر ایک سوار نے اسے بتایا کہ عمیر بن وہب مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اب وہ کبھی اس سے بات نہ کرے گا اور نہ اس کے ساتھ بھلائی کرے گا۔ ادھر عمیر بن وہب نے اسلام قبول کر کے پھر دین سیکھ کر کے مکہ پہنچے اور تبلیغ اسلام شروع کر دی۔ ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ مدینے کے یہودی غزوہ بدر کی مسلمانوں کی فتح سے کافی حسد میں مبتلا تھے۔ وہ اب مسلمانوں سے کھلم کھلا دشمنی کر رہے تھے اور مسلمانوں سے جو عہد ہوا تھا اس کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے تھے۔ تینوں یہودی قبائل میں سب سے زیادہ بدماش، عہد کو سب سے پہلے توڑنے والا بنو قینقاع تھا، جن کی بدتمیزی کی حد یہ ہوئی کہ انہوں نے اس مسلم عورت جو ایک یہودی سنار کے پاس کسی ضرورت سے آئی تو سنار نے اس کا چہرہ کھولنے کو کہا۔ جب عورت نے انکار کیا تو اس پر سنار نے چپکے سے عورت کے کپڑے کا نچلا کنارہ اس کی پچھلی طرف باندھ دیا۔ جب عورت کھڑی ہوئی تو بے پردہ ہو گئی اور یہودی ہنسنے لگے۔ اس عورت کی چیخ سن کر ایک مسلمان نے یہودی پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا اور یہودیوں نے بھی اس مسلمان کو مار ڈالا۔ اس کے بعد مسلمان کے گھر والوں نے یہودیوں کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی۔ اس واقعے کے بعد رسول اللہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اس لیے مدینے کا انتظام ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ کو سونپ کر حضرت حمزہ بن عبد المطلب کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا دے کر 15 شوال بروز جمعہ بنو قینقاع کا رخ کیا اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ لشکر اسلام کو دیکھ کر گھڑیوں میں قلعہ بند ہو گئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ 15 دن کے بعد انہوں نے رسول اللہ کے سامنے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا، لیکن اس موقع پر منافق عبداللہ بن ابی نے آپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا اور آپ سے احسان کرنے پر اڑا رہا۔ بالآخر آپ نے اس منافق کی بات کی رعایت کرتے ہوئے بنو قینقاع کو مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ شام کی طرف چلے گئے جہاں اکثر کی موت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال ضبط کر لیے۔ کعب بن اشرف یہودیوں میں وہ شخص تھا جو مکہ جا کر قریش مکہ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے بھڑکایا تھا۔ اس پر رسول اللہ نے مسلمانوں سے اس کو قتل کرنے کو فرمایا۔ اس حکم کی تعمیل محمد بن مسلح، عبیدہ بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن عوض اور ابو غوث بن جبر رضی اللہ عنہم نے یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر چوں نہ کیا۔ آپ انہیں سمجھ میں آ گیا کہ نصیحت نہ ماننے پر رسول اللہ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ اس کے بعد مسلمان مدینے کے اندر کی بہت سی مشکلات کے باگراں سے سب کدوش ہو گئے۔ تو یہ تھا دوستو باب نمبر 55۔ آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔